السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے چینل پروڈکٹیو مسلم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت صالح علیہ السلام سے متعلق ہے، جس میں ہم قوم ثمود کی نافرمانی، بتوں کے غلام، لوگوں کی امیدیں، حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ، غریبوں کو بہکانا، حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کا قتل اور قوم ثمود پر عذاب، ان سب باتوں پر بات کریں گے۔ قوم ثمود کا تعلق عرب کے قدیم ترین اقوام میں سے تھا۔ قوم عاد کے بعد یہ دوسری قوم ہے جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہوئی۔ قرآن کے نزول سے قبل اس قوم کے قصے اہل عرب میں زبان زد عام تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اشعار اور خطبوں میں ان کا کثرت سے ذکر بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرح قوم ثمود کو بھی تمام نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ مال سے گھر بھرے ہوئے تھے، انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایسے خوبصورت باغات جنہیں دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائے، باغوں کے نیچے جو نہریں بہتی تھی ان کا پانی آئینے کی طرح صاف تھا، خوبصورت اور مضبوط مکانات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو ایسا فن بھی دیا تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر بے مثال و بے نظیر مکانات بنایا کرتے تھے۔ ان مکانات کو جو دیکھتا حیرت سے دنگ رہ جاتا تھا۔ پتھروں میں سے نئے نئے نقش و نگار اور خوبصورت جالیاں بھی بنا دیا کرتے تھے۔ چٹانوں کے جگر سے وہ بیل بوٹے اگائے کہ جیسے بہار کے موسم میں پھول نکل اٹھتے ہیں۔ شہر میں سرسبز و شادابی بھی خوبصورت تھی۔ یہ شادابی دیکھ کر یہ گمان ہوتا کہ جیسے بہار کا موسم ہے۔ آسمان پانی برساتا تھا، زمین غلہ اگلتی تھی، باغات میں پھل اور میوے نظر آتے تھے۔ قوم ثمود رزق میں مالدار، اولاد میں مالا مال تھے۔ کھیتی باڑی سے خوب ترقی ہوتی تھی، دنیا ان کے لیے جنت بن گئی تھی۔ عیش و آرام کی ہر سہولت انہیں میسر تھی۔ مکانات کی بلندی پر نئے نئے نقش و نگار دیکھ کر انسانی عقل حیرت میں پڑ جاتی تھی کہ یہ نقش و نگار انسان نہیں بنا سکتا، ضرور کسی جن یا دیو کا کام ہے۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ یہ سب فن انسان کا تھا۔ قوم ثمود اس فن بے مثال تھی۔ قوم ثمود کی نافرمانی۔ ایسی نعمتیں حاصل ہو جانے پر قوم ثمود کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کرتے وہ کم ہی ہوتا، لیکن اتنی نعمتیں میسر آ جانے پر بھی سرکش اور نافرمان بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ضرور کھاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور بھاگتے تھے۔ اس کی زمین پر چلتے پھرتے تھے، کودتے تھے، مگر ایک لمحے کو اس کے آگے نہ سر جھکاتے تھے۔ کبھی جھوٹے منہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ قوم ثمود کو اپنے مال کا نشہ تھا، طاقت و قوت پر ناز تھا، انہیں اپنی زندگی پر بہت بھروسہ تھا اور اسی بنا پر اپنے حال میں مگن تھے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ جس طاقت پر وہ پھولتے ہیں، خود کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے۔ جس نے انہیں یہ عزت اور دولت دی ہے، یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بڑا زبردست قدرت والا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ان میں جو طاقت ہے لمحے بھر میں ختم ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے عالیشان محل، خوبصورت رنگ برنگی کوٹھیاں زمین بوس ہو جائیں، باغات اور کھیتیاں ختم ہو جائیں، نہریں اور چشمے خشک ہو جائیں۔ بتوں کے غلام۔ ایسی قوم کی بے وقوفی ہی کہی جا سکتی ہے کہ جس نے بادشاہت عطا کر کے ہر چیز ان کے قبضے میں دی، وہ اپنے اصلی معبود کی بندگی سے نکل گئے تھے اور بتوں کی بندگی کرنے لگے تھے۔ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے غلام بن گئے تھے۔ لوگوں کی امیدیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بھٹکی ہوئی قوم کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے ان کی قوم سے ایک نبی بھیجا جس کا نام صالح تھا۔ وہ بہت ہوشیار، عقل مند اور نیک تھے۔ لوگوں کو ان سے بڑی امیدیں تھیں، وہ خوب سمجھتے تھے حضرت صالح علیہ السلام بڑے ہو کر خوب ترقی کریں گے۔ ان کی بھی دیگر لوگوں کی طرح شاندار کوٹھیاں ہوں گی، کوٹھی کے نزدیک باغات ہوں گے، نوکر چاکر کثرت سے ہوں گے جو ان کی خدمت میں مصروف رہیں گے۔ ان کے والد عبید یہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ نونہار بیٹا اپنی عقل مندی سے نام پیدا کرے گا اور مال و دولت بنائے گا۔ وہ جب گھر سے نکلا کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے خادموں کی قطار ہوا کرے گی، لوگ اس کی شان دیکھ کر دنگ رہ جایا کریں گے۔ وہ سوچتے تھے کہ میں کس قدر خوش نصیب ہوں جسے ایسا بیٹا ملا ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی ہے
انہیں قوم سمود کا پیغمبر بن کر قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا ہے، قوم کو روشنی میں لانا ہے۔ اس سے بڑھ کر کون سی عزت و دولت ہو سکتی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بت پرستی ترک کرنے کی غرض سے اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں سمجھانے کی غرض سے کہا، اے قوم، تمہارا معبود اللہ ہے، تمہیں چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، کیونکہ وہی ذات ہے جس کی پرستش کی جائے۔ اپنی مرادیں مانگو مگر اللہ کے آگے جھک کر اسی سے مانگو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ امیر آدمی جنہوں نے اپنی زندگیاں جانوروں کی بنا لی تھی کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو، ناچ گانوں سے رغبت رکھنا، پتھروں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرنا، انہی سے مانگنا، انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی یہ تعلیم اچھی نہ لگی۔ امیر لوگ یہ سن کر خوب ہنسے اور بڑے تکبر سے بولے، یہ کیسا رسول ہے؟ نہ اس کے پاس کوئی محل ہے، نہ اس کے پاس باغات اور نہریں و تالاب ہیں۔ کبھی کوئی غریب آدمی بھی رسول ہوا ہے؟ غریبوں کو بہکانا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ نے قوم سمود دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ غریب لوگوں پر ان کی باتوں کا اثر ہوا تھا اور ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان لانے پر امیر لوگوں کو تشویش ہوئی کہ ایسا نہ ہو اس طرح لوگ ایمان لاتے رہے تو ان کی جماعت گھٹ جائے گی۔ وہ ایمان لانے والوں کے پاس آئے اور سمجھانے لگے، تم حضرت صالح علیہ السلام پر کیوں ایمان لائے ہو؟ اس کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟ وہ ہم جیسا ہی انسان ہے، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں ایسے ہی وہ کھاتے پیتے ہیں، پھر تم کیوں ان کی اتباع کرنے لگے؟ تمہاری اس بات کو کیا سمجھے؟ تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی اطاعت کر کے سراسر نقصان میں رہو گے۔ تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، ان کی یہ باتیں عقل میں نہ آنے والی باتیں ہیں کہ تم مر کر مٹی میں مل جاؤ گے، پھر تم کیسے زندہ رہو گے؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ جب تم مٹی میں مل جاؤ گے، گھل سڑ جاؤ گے، پھر کیسے پیدا ہو سکتے ہو؟ حضرت صالح بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہے، کیوں اس کی باتوں میں آتے ہو؟ تمہاری عقلوں پر ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جو انسان ایک بار مر جائے پھر ہم نے اسے دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم حضرت صالح کی اس من گھڑت بات پر مت آؤ کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا۔ تم ایسے جھوٹ پر ایمان لے آئے ہو، لیکن ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اے صالح، تم بچپن میں بہت ذہین تھے، تمہاری ذہانت کو دیکھتے ہوئے سب سمجھتے تھے کہ بڑے ہو کر خوب ترقی کرو گے۔ جب کہیں سے گزرو گے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اس وقت تمہارے والد کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا کہ میرے بیٹے کی کتنی عزت ہے، مگر ہمیں اب افسوس ہوتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ تمہاری ماں نے تمہیں کتنی امیدوں سے پالا اور پرورش کی، تم بڑے ہو کر ان کا مضبوط سہارا بنو گے، ان کے دکھ درد میں کام آؤ گے، لیکن تمہیں دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ تم نے اپنی ماں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ انہیں کس قدر صدمہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی مغرور اور سرکش قوم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے نرمی اور محبت سے نصیحت کرتے اور کہتے ہیں، اے قوم، اے میرے دوستو، تم ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے۔ یہ عالیشان محل، یہ چشمے، یہ باغات اور یہ نہریں، یہ کھیتی اور پھل ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ایک دن ان کو تم سے جدا ہو جانا ہے۔ جن پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے ہو ان میں ہمیشہ نہیں رہ سکو گے۔ دنیا میں جو آیا ہے اسے دنیا سے جانا بھی ہے۔ سب کو مر کر اپنا منہ خدا کو دکھانا ہے۔ تمہارے باپ دادا بھی اس دنیا میں آئے تھے اور ایک دن وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی۔ اے میرے دوستو، ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم مجھ سے دور بھاگتے ہو، نفرت کرتے ہو؟ یہ بات یاد رکھو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ میں جو یہ باتیں کرتا ہوں صرف تمہاری بھلائی کی خاطر کرتا ہوں۔ میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی تم سے محنت کی مزدوری لوں گا۔ میری محنت کی مزدوری میرا پروردگار مجھے دے گا۔ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہارا دوست، تمہارا بھائی اور خیرخواہ ہوں۔ تمہاری بخشش کے لیے میں جو کچھ بھی تم سے کہتا ہوں تمہاری بھلائی کی غرض سے کہتا ہوں، مگر نہ جانے کیوں تمہیں میری باتیں پسند نہیں آتی۔ ہونا یہ چاہیے کہ تم میری اطاعت کرو، مگر تم میری آواز سن کر ہی گھبرا جاتے ہو۔ جو ظالم ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں کا قتل کرتے ہیں، کسی کا گلا دباتے ہیں، لوگوں کا مال زبردستی اڑاتے ہیں، ان کی تم خوشی خوشی اطاعت کرتے ہو، ان کی باتیں مانتے ہو، انہیں اپنا دوست جانتے ہو
اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں فخر محسوس کرتے ہو۔ قوم سمود نے کہا، تمہارے آنے سے ہماری قوم میں ایسی پھوٹ پڑی ہے کہ جو قوم ایک تھی، جس کا دین ایک تھا، اسے تم نے ایسا سبز باغ دکھائے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے اور بیٹا باپ سے کٹ گیا ہے۔ ہماری قوم جو ایک نئی قوم بن گئی ہے، اس کا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں آ رہا۔ تم جادوگر ہو، تم بھی ہماری طرح انسان ہو، پھر ہم کیسے تمہیں پیغمبر مان لیں؟ ہم تمہارا کہنا نہیں مانیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ تم سچے ہو، پیغمبر ہو اور ہماری بھلائی کو آئے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، کیا تم میرا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولے، ہمیں معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم تم پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم کون سی نشانی چاہتے ہو؟ قوم سمود نے کہا، تم سامنے والے پہاڑ سے ایسی اونٹنی نکال دو جس کی اسی وقت بچہ پیدا ہو جائے، اور ایسا ہو جانے پر ہم تمہیں سچا مان لیں گے۔ قوم سمود کا خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام معجزہ دکھانے سے قاصر رہیں گے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے، کیونکہ کبھی کسی پہاڑ یا زمین نے اونٹنی کو جنم دیا ہے، اونٹنی تو اونٹنی سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ایسا معجزہ دکھانے سے قاصر رہیں گے، ہمیں پھر یہ نہ کہنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا کہ تم بڑا نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، دیکھ لو تم ایک معجزہ تک نہ کھا سکے، پھر ہم کس طرح تم پر ایمان لے آئیں، تمہاری کس طرح سچا جانے، تمہاری باتوں میں آ کر کیوں اپنے باپ دادا کا مذہب ترک کر دے۔ ہم نے بچپن سے اپنے باپ دادا کو بتوں کے آگے سر جھکاتے اور ان سے مانگتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کو شرمندہ کرنے کا بہت اچھا موقع آ جائے گا اور ان کی روز روز کی نصیحت سے بھی نجات پا لیں گے۔ قوم سمود اس بات سے بے خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو چاہے لمحہ بھر میں کر سکتی ہے، اسے کچھ مشکل پیش نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے وہ چاہے گا پلک جھپکتے میں کر دے گا، اور اس کے ارادے سے کون ہے جو روکے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، میری قوم جو کچھ دیکھنا چاہتی ہے وہ انہیں دکھا دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر حاوی ہے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی وقت پہاڑ پھٹا، اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکل آئی اور اس نے فوراً ایک بچہ بھی جنم دیا۔ تو قوم سمود یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ بہت گھبرائے کہ اب کیا کریں، جو معجزہ انہوں نے دیکھنے کی خواہش کی تھی وہ ظاہر ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی قبولیت پر قوم سمود سے کہا، تم جو نشانی چاہتے تھے وہ اونٹنی کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے تم کسی قسم کی تکلیف نہ دینا، اگر تم نے اسے تکلیف پہنچائی تو سمجھ لو کہ یہی تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی۔ یہ تمہاری لیے نشانی ہے اور اپنے اندر خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اس کی زمین پر چلے گی، پھرے گی، گھاس کھائے گی، تالاب اور چشموں سے پانی بھی پیے گی، تمہارے ذمے اس کی خوراک کا بندوبست کرنا نہیں۔ اس اونٹنی کی صورت عجیب طرح کی تھی، جب جنگل گھاس چرنے آتی اس کی صورت دیکھ کر جنگل میں موجود جانور ڈر جاتے اور اسے دیکھتے ہی جانور جلدی سے بھاگ کر وہاں سے چلے جاتے اور ادھر ادھر چھپ جاتے۔ یہی صورت اس وقت بھی ہوتی تھی جب اونٹنی تالاب چشموں پر پانی پینے جاتی تھی، جانور اونٹنی کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ دیکھ کر قوم سمود سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے لیے باری مقرر فرما دی ہے، ایک دن پانی تمہارا ہے اور ایک دن اس کا ہے، دیکھو اب اس میں فرق نہ آنے دینا۔ قوم سمود نے یہ بات مان لی۔ اب ایسا ہوتا کہ ایک دن اونٹنی جنگل جاتی تھی اور دوسرے دن شہر کے تمام جانور جاتے تھے۔ اونٹنی کا قتل۔ کچھ دن گزرنے پر قوم سمود کو یہ بات کھٹکنے لگی، انہیں یہ بات گوارا نہیں تھی کہ پورا ایک دن اس کے جانور بھوکے پیاسے گھر میں بندھے پڑے رہیں۔ وہ اپنے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی وہ اپنے جانوروں کو لے بھی جاتے تو وہ اونٹنی کو دیکھ کر بھاگ لیتے، وہ اونٹنی کو تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتے تھے، ایسی صورت میں ان پر عذاب آ سکتا تھا، اس لیے خاموش تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا عذاب کے حوالے سے جو ان کے دلوں میں خوف تھا وہ نکلنے لگا تھا۔
وہ ایسی بے باکی اور دلیر قوم تھی کہ جس کو کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ چپ کے لوگ اونٹنی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے تھے، لیکن قتل کون کرے گا یہ طے نہیں ہو پایا تھا۔ باتیں سب کرتے تھے، اونٹنی ناکا کو قتل کرنے کی کسی میں ہمت نہ ہوتی تھی۔ ایک حسین و جمیل مالدار صدوق نامی عورت تھی۔ اس نے خود کو ایک شخص مصطح کے سامنے اور ایک مالدار عورت انیزہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو کیدار کے سامنے پیش کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ دونوں مل کر ناکا اونٹنی کو ہلاک کر دے تو قبیلے کے ان دونوں خوبصورت لڑکیوں کو ان سے بیاہ دیا جائے گا، مال و دولت بھی دیا جائے گا تاکہ وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکے۔ کیدار بن سانف اور مصطح نے اس آفر کو قبول کیا اور اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ وہ راستے میں چھپ کر بیٹھ جائیں اور جیسے ہی ناکا گھاس کھانے چراگاہ پر جائے گی وہ اس پر حملہ کر دیں گے، اور لوگوں نے بھی اس کام میں ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ وہ منصوبے کے تحت چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب ناکا اونٹنی چراگاہ میں آئی اسے قتل کر دیا۔ اپنی اس کامیابی پر وہ بہت خوش تھے۔ اپنی خوشی میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ رات ہو جائے پھر ہم سب مل کر حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے اہل و عیال سمیت قتل کر دیں گے۔ یہ کام ہو جانے پر ان لوگوں کو جو کہ ان پر ایمان لائے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کر یہ یقین دلائیں گے کہ یہ کام ان کا نہیں کسی اور نے کیا ہے۔ ناکا اونٹنی کے بچے نے جب یہ دیکھا کہ اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ چیختا چلاتا بھاگا اور پہاڑی پر چڑھ گیا، اور پہاڑی پر چڑھنے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ قوم سمود پر عذاب۔ اس واقعے کی خبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ہو گئی کہ اس نافرمان قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اونٹنی کی موت کا انہیں بہت افسوس اور دکھ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام رنجیدہ ہوتے ہوئے قوم سمود سے بولے، مجھے جس بات کا خوف تھا وہی ہو گیا، اب تم خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد آ کر تم کو تباہ کر دے گی۔ تم 3 دن اور اپنے گھروں میں آرام کر لو، پھر اس کے بعد عذاب آ کر رہے گا، اور یہ وعدہ سچا ہے۔ قوم سمود کا وقت خراب ہو چکا تھا، اسی بنا پر ان پر کوئی نصیحت اور تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ عذاب کا سن کر وہ ہنسنے اور پوچھنے لگے، یہ عذاب کیسے آئے گا اور کہاں سے آئے گا؟ وہ کیا علامت ہوگی جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ عذاب ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے عذاب کی علامت بتاتے ہوئے کہا کہ تم سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی اس سے بچ نہ سکے گا۔ پھر ایسا ہوگا کہ سب کے چہرے سرخ ہو کر سیاہ چہرے میں تبدیل ہو جائیں گے، اور وہ دن ہوگا تمہاری زندگی کا آخری دن۔ قوم سمود نے عذاب کی علامات جان لینے کے بعد بجائے ایمان لے آتے وہ توبہ استغفار کرنے کا سوچتے، انہوں نے کچھ اور ہی سوچ لیا۔ ان سب نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا کہ اگر یہ سچے ہیں تو عذاب کا آنا یقینی ہے، تو پھر کیوں نہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہی قتل کر دیا جائے۔ اگر یہ سچے ہوئے تو ہمارا کام تمام ہونے سے پہلے ان کا کام تمام ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے جھوٹے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو انہیں اس جھوٹ کا قتل ہونے کی صورت میں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ قوم کے اس متفقہ فیصلے کے تحت کچھ لوگ رات میں حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر قتل کے ارادے سے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے راستے میں ان پر پتھر برسائے کر ان کو ہلاک کر دیا۔ صبح ہونے پر قوم سمود کے ایمان نہ لے آنے والے لوگوں کے چہرے زرد ہو چکے تھے، جیسے گہرا زرد رنگ پھیر دیا گیا ہو۔ عذاب کی پہلی علامت ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ چاہتے تو توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا سکتے تھے اور آئندہ کے لیے غلط کاریوں سے باز آ جاتے، مگر ان پر عذاب نازل ہو چکا تھا، اس لیے ان کی عقل کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ ان میں غم و غصہ بڑھ گیا تھا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دینے کی تدبیر سوچنے لگے تھے۔ دوسرے دن پیشن گوئی کے مطابق سب کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرا دن سیاہ ہو گئے۔ یہ آخری علامت تھی۔ وہ سب اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گئے۔ اب انہیں عذاب آنے کا انتظار تھا کہ کب اور کس طرح سے آئے گا۔ چوتھے دن صبح ہونے پر سخت زلزلہ آیا۔ ایسی ہیبت ناک دل دہلانے والی چیخ شروع ہوئی کہ خدا کی پناہ۔ خوف سے لوگوں کے چہرے فک اور دل دہل رہے تھے، جگر پھٹ گئے، پورے شہر میں ہلچل مچ گئی، مکان گر رہے تھے، درخت جڑ سے اکھڑ رہے تھے، مرد فریاد کرتے اور عورتیں چیختی تھیں، لڑکے روتے بلبلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم سے ناراض ہو چکا تھا، اس لیے قوم پر عذاب نازل کر دیا تھا۔ انہیں اب کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔
وہ کہیں بھاگ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ سارا شہر، پورا ملک تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایمان والوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس شہر سے نکل گئے تھے۔ نکلتے ہوئے وہ اداس تھے اور غمگین آواز میں قوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ایک قوم، میرا فرض تھا کہ تم کو سمجھاؤں، اور میں نے سمجھایا، کبھی پیار سے، کبھی ڈرا کر سمجھایا، نصیحت کی، اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا رہا، مگر تم نے میری باتوں پر خصوصی توجہ نہ دی اور نہ ہی میری بات سن کر ایمان لائے۔ اے قوم، تم تو میری باتوں کو سنجیدگی سے سن کر مان لیتے، میری اطاعت کو قبول کر لیتے تو اس شہر پر کبھی عذاب نہ آتا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم سمود پر جب عذاب آیا تو ان میں سے ایک شخص کے سوا کوئی نہیں بچ سکا تھا۔ یہ شخص اس وقت مکہ میں پہنچا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حرم کے احترام کے سبب اس وقت اسے عذاب سے بچا لیا۔ جب وہ شخص حرم سے نکلا تو وہی عذاب جو کہ اس کی قوم پر آیا تھا اس پر آ گیا اور ہلاک ہو گیا۔ اللہ حافظ۔